کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت۔ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکھ کر کام کرتا ہے وہ تنہا بھی رہ جائے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔ وہ اسے بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اس سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ راستوں کے ساتھ ساتھ دلوں سے بھی تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھیں، کیونکہ جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ صاف انکار کر دیا کریں، مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ فقیر کی بات۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کا دل صاف ہو اور جن کی زبان سچی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار پاک باز دل، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ نکاح کا مطلب۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے، اس کو پڑھنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اعمال میں معیار کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں، اس لیے دین کا کام بھلے محدود ہو لیکن مضبوط اور مقبول ہو۔ جب ہم نماز کے لیے آتے تھے تو دنیا کو اپنے جوتوں کے ساتھ اتار دیتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔
اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھا ہونے کی خود گواہی دے۔ برے وقت میں لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان کو درست کر لے۔ آزمائشیں انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ شرک سے بچیں۔ تم میں سے ایک شخص شرک کرتا ہے حتیٰ کہ اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے کتے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے۔ کہتا ہے اگر رات کو کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں چوری ہو جاتی۔ دل بھی اچھا رکھیے، فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ کے بغیر کسی لالچ اور ترکیب کے جیت لیں گے، اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح بن کر راج کریں گے۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نرمی دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔